بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور طالب علم کے لیے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی کاؤنسلنگ کی نہ تو اکیڈمی ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے کہ نوجوانوں کو ان کی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن دے سکے۔ اسٹوڈنٹ یا طالب علم جیسے بھی اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق بعض اوقات ایسے سبجیکٹ چوز کر لیتا ہے کہ آگے جا کر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں کیا۔ نہ ہی والدین میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی صحیح پوٹینشیل کے مطابق گائیڈ کر سکیں کہ آپ نے کس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں مشہور مصنف مارک ٹوین کی ایک حکایت بڑی پیاری ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی اس تلاش میں رہا کہ وہ دیکھے کہ دنیا کا بہترین جرنل کون ہے۔ وہ اپنی اسی تلاش میں ناکام رہا اور ہر کار دنیا سے چل بسا۔ روز قیامت اس نے فرشتوں سے کہا کہ میری زندگی میں یہ خواہش رہی ہے کہ میں کسی اچھے جرنل کو دیکھ سکوں، لیکن میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں تو آپ کو دنیا کا عظیم ترین جرنل نظر آئے گا۔ جب اس نے بڑے اشتیاق سے، بڑے شوق سے اس طرف دیکھا تو بڑا مایوس ہوا۔ اس نے کہا یہ شخص تو میرے شہر کی فلاں گلی کا ایک موچی ہے جو جوتیاں گانٹتا تھا۔ تو اس کو جواب ملا کہ اگر یہ شخص اپنے جرنل بننے کا فیصلہ کر لیتا، کیونکہ اس میں اس وقت اتنی پوٹینشل تھی کہ یہ ایک جرنل بن سکتا تھا، اگر یہ فیصلہ کر لیتا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جرنل ہوتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی حقیقی پوٹینشل سے بے خبر رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، قدرت ہر شخص کو ایسی صلاحیتیں دیتی ہے کہ وہ ان سے کام لے کر ایک شاندار زندگی گزار سکتا ہے۔ اس شاندار زندگی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان اپنے فطری رجحانات اور صلاحیتوں کو پہچانے اور اپنے کام یا پیشے کا انتخاب اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرے۔ معروف شاعرہ ایم سی ریچرڈز جو ہیں، وہ بڑی مشہور شاعرہ ہیں۔ بیسیکلی برتن بنانے کا کام کرتی تھی، تو اس کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ وہ کسی ایسے شعبے سے منسلک ہے کہ جس کا معاشرے میں کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ وہ اپنے شعبے سے اتنی خوش تھی، اتنی مطمئن تھی کہ اس نے لکھا ہے کہ میں جب برتن بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں خود اپنی تصویر میں رنگ بھر رہی ہوں، کیونکہ وہ اس کا شوق تھا، اس میں اس پوٹینشل تھی کہ وہ یہ کام کر سکتے۔ یہ حقیقت ہر کام کے بارے میں صحیح ہے۔ دنیا میں ہر شعبے کے کامیاب لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے کام کو محض نوکری، ملازمت یا نفع کے لیے نہیں، بلکہ انہیں اس کام کا جنون ہو، اپنی ذات کھوجنے کا ایک ذریعہ ہو، تبھی وہ اس شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو وقت جاگتے ہوئے گزارتے ہیں، اس میں سے تقریباً آدھا وقت ہم کام کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جب ایک شخص اپنی تعلیم سے فارغ ہوتا ہے، تعلیم سے فارغ ہونے سے لے کر 65 سال کی عمر تک وہ اپنی زندگی کے 90,000 گھنٹے کام کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ تو اس لیے دانش مندی تو یہی ہے کہ ہم اپنے لیے وہ کام منتخب کریں جو ہمیں بہت پسند ہو، جس میں ہمیں لگن ہو، جس میں ہمیں شوق ہو، کیونکہ کام وہی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، وہی کام انسان کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے جو اس کے مزاج کے، اس کی پوٹینشل کے، اس کے شوق کے مطابق ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا موجد ایڈیسن کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سائنسدان نے 1000 سے زائد مفید ایجادات دنیا کو دی، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں ساری زندگی اپنے شوق اور جنون پر ہی کام کرتا رہا ہوں۔ اسی شوق اور جنون میں نے دنیا کو بے شمار چیزیں دے دی۔ اس کے عظیم کارنامے اسی شوق اور جنون سے وجود میں آئے۔ عظیم چینی مفکر کنفوشیوس نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ اپنی پسند کا کام کرنے لگیں گے تو در حقیقت آپ کو ایک دن بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ فیل ہی نہیں کریں گے، محسوس ہی نہیں کریں گے میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کام تو آپ شوق سے کر رہے ہیں نا۔
آپ کسی بھی کامیاب انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، وکیل، آرٹسٹ اور مصنف کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسے اپنے کام سے محبت ہے، کیونکہ محبت میں ہی وہ کام کرے گا۔ وہی معاشرے خوشحال اور انسانی ترقی کا شاندار نمونہ بنتے ہیں جہاں نوجوان اپنے فطری رجحانات کے مطابق اپنے پیشے منتخب کرتے ہیں۔ یہ نوجوان اپنی بہترین صلاحیتوں اور توانائیوں سے معاشرے کو بہتر بناتے ہیں۔ جیسے آئنسٹائن سے اس کے ٹیلنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے کہ میں کوئی چیزیں دنیا کو دے رہا ہوں، میں تو صرف اپنے جنون اور شوق کی خاطر کام کر رہا ہوں، اور وہ ہے میرا شوق، میری لگن، میری محنت، کہ جس میں ہر وقت مجزز رہتا ہوں۔ ہم اپنے رجحانات اور صلاحیتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو لکھنے اور بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ بڑی اچھی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اچھے ادیب، صحافی، شاعر بن سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ افراد جو ہوتے ہیں وہ منطقی ذہن رکھتے ہیں اور حساب کتاب بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اچھے سائنسدان، ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتے ہیں۔ بعض افراد کو موسیقی کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسروں میں زیادہ دلچسپی لینے اور میل جول کو پسند کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اچھے سیلز مین، کاؤنسلر، سیاست اور استاد بن سکتے ہیں۔ اس طرح ہم میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو کھلاڑی، دستکار، پینٹنگ، ڈرائنگ وغیرہ کی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ وہ قدرتی مناظر، حیوانات اور نباتات پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج کی دنیا میں کیریئر کے لینڈسکیپ میں انجینئر، آرٹس، بزنس، فائنانس، کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم، فزیکل، سوشل سائنس، مینجمنٹ، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے گروپس وغیرہ شامل ہیں۔ کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اسی شعبے سے متعلقہ صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شعبوں کے حوالے سے بھی کئی اسٹیریوٹائپس پائے جاتے ہیں۔ بعض پیشوں کو بعض پیشوں پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ روایات ہیں یا والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو مخصوص شعبوں میں ہی لے کے جانا پسند کرتے ہیں، جن میں انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے۔ لیکن اسکول، کالج کے اساتذہ بھی ان کی بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ والدین، آج کل کے والدین اور اساتذہ بچوں کو کمفرٹیبل زون میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا عادی بنا دیا ہوا ہے کہ آپ کمفرٹ زون میں رہیں۔ رسک لینا، خطرات مول لینا اور ابتدائی ناکامیوں سے ڈرتے ہیں۔ بڑا شور ہوتا ہے، اب جہاں بھی جائیں گے دیکھیں گے ہر کالج اور یونیورسٹی آپ کو یہ بتا رہے گی کہ ہم اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دیتے ہیں۔ حالانکہ معیاری تعلیم کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے۔ معیاری تعلیم تو یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ناکامی سے گھبرانا مت دیں، رسک لینے والا بنائیں اور ان کو معاشرے کا اس طرح کا شہری بنا دیں کہ وہ طنز کو برداشت کرنا سیکھ لیں۔ اگر آپ کا رجحان کسی ایسے شعبے کی طرف ہے جو اتنا معروف نہیں، تو آپ کو اس شعبے میں بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ آرٹس کے میدان میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں یا خود کو کامیاب انٹرپرینیور ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کو اپنے کام کا جنون ہو اور آپ کے لیے سخت محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ آپ کی پوٹینشل کے مطابق نہیں ہوگا۔ معیاری تعلیم تو وہی ہے جو نوجوانوں کو زندگی اور کام کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کے قابل بنائے، نوجوانوں میں تنقید سننے، مذاق کو برداشت کرنے، ابتدائی ناکامیوں کا مقابلہ کرنے کی جرات پیدا کرے۔ وہ اس کو معیاری تعلیم کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کا کام یا پیشہ آپ کا شوق یا جنون ہے تو آپ کو اپنے شوق اور جنون کے مطابق اپنا پیشہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ آپ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ اس طرح آپ اپنی پسند کا کام اگر آپ کو مل جاتا ہے، آپ کسی ایسی جاب میں، کسی ایسی نوکری میں چلے جاتے ہیں جو آپ کے پسند کی ہو،
تو آپ محسوس کریں کہ جب بھی آپ صبح گھر سے نکلیں گے تو آپ کا موڈ بڑا خوشگوار ہوگا، وگرنہ آپ بد دلی سے کام پر جائیں گے اور بد دلی سے کیا ہوا کام آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ناکامی ہوگی آپ کی۔ لیکن آج روزگار کی جو دنیا ہے وہ بہت بدل چکی ہے۔ آپ صرف کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ ترقی کے لیے آپ کو ہر وقت نیا علم اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سیکھنے کا عمل صرف وہی جاری رکھ سکتا ہے جو اپنے کام سے محبت رکھتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا کہ جتنا سخت مرحلہ کسی سٹیل یا ہیرے کو توڑنا ہے، اتنا ہی سخت مسئلہ خود کو سمجھنا ہے۔ خود کو سمجھنے میں بھی ایسی ہی دشوار گزار مرحلہ پیش آئیں گے۔ دوستو، اگر کیریئر میں کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ شروع سے ہی پہلے دن سے ہی اپنے فطری رجحانات پر نظر رکھیں۔ اس بات کو نوٹ کریں کہ انہیں کیسی سرگرمیاں پسند ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جنہیں کرتے ہوئے انہیں وقت گزارنے کا پتہ ہی نہ چلے، کہ وہ شوق اور کام میں اتنے لگن اور اتنے مصروف ہوں کہ انہیں کام کا وقت کا آئیڈیا یا اندازہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کتنے گھنٹے کام کر لیا ہے، کتنے گھنٹے اسٹڈی کر لی ہے، کتنے گھنٹے انہوں نے کالج یا یونیورسٹی میں گزارا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو ایسی چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑ جائیں جو آپ کے شوق کے مزاج کے مطابق نہ ہوں تو پھر وہ ناکامی ہوگی۔ ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں کہ آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں کون سے سبجیکٹ سے محبت تھی، کون سے سبجیکٹ کو آپ بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے، کس میں آپ کے مارکس زیادہ آتے تھے۔ اگر آپ وہی شعبے کا انتخاب کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر زندگی کے لیے وہ بڑی سود مند ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو خود شناسی میں مدد کریں۔ خود شناسی ایک ایسا ذریعہ ہے اپنے وقت کا ایک حصہ مختلف مشاغل میں گزارنا، اس سے آپ اپنی صلاحیتیں واضح ہوتی ہیں۔ سماجی مسائل کے لیے رضاکارانہ کام کرنے کا موقع ملے تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے بلکہ خود اپنے لیے جو سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پوٹینشل کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کریں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں آپ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اور معاشرے کو ایک خوبصورت تحفے سے بھی محروم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔